رباب چاڈیو کے قتل کے حوالے سے جو ان کا کیس تھا اس پر اب ایم کیو ایم کی جانب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے مصطفیٰ عزیز آبادی نے بیان جاری کیا ہے۔ الطاف حسین کی طرف سے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، جو کہ ایک بظاہر عدالتی فیصلہ تھا، ایڈیشنل جج کی طرف سے جو جاری کیا گیا تھا فیصلہ، جس میں تمام ہی ملزمان کو بری کر دیا گیا، باعزت بری کر دیا گیا۔ رباب چاڈیو جو کہ اپنے دادا کو کھو بیٹھی، جو کہ اپنے والد کو کھو بیٹھی، جو کہ اپنے چچا کو کھو بیٹھی، وہ معصوم لڑکی، وہ جوان لڑکی جو اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ یہ احتجاج ریکارڈ کرا کر انصاف حاصل کر سکتی ہے، بدقسمتی سے اس کو انصاف نہیں ملا۔ وہ سمجھی کہ شاید انصاف کے در پر اگر وہ ننگے پاؤں جائے گی، شاید وہ سندھ کی روایت کے مطابق اجرک اوڑھ کر جائے گی تو شاید اس کو انصاف مل جائے، لیکن بدقسمتی سے اس کو اس سسٹم کے بارے میں شاید کم معلومات تھی۔ شاید اس نے کتابیں تو پڑھ لی تھی علم کی، لیکن اس کو اس سسٹم کے بارے میں پڑھائی کوئی کروانا رہ گیا تھا۔ شاید اس کو یہ کوئی بتانا بھول گیا تھا کہ یہاں پر کس طرح اے ٹی سی کی کوٹیں چینج ہو جاتی ہیں، یہاں پر کس طرح اپنی مطلب کے لوگ لگائے جاتے ہیں کہ مطلب کا فیصلہ آئے۔ اس پر ایم کیو ایم 90 کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے اور قوم پرستوں کی کیا اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے، اس پر آج میں بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ مارچ کا مہینہ، ساون کا مہینہ اور خوبصورت مہینہ، لیکن بدقسمتی سے 8 مارچ کو ہی خواتین کا دن منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل وومنس ڈے، لیکن مارچ کے مہینے میں ہی رباب چاڈیو جو کہ خود ایک لڑکی ہیں، وہ انصاف کے لیے جس طرح بھٹکتی رہی، جس طرح انصاف کا انتظار کرتی رہی اور جس طرح انصاف کے لیے دوڑتی رہی، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ ان کو انصاف ملے گا، مگر بدقسمتی سے ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ اس پر الطاف حسین صاحب نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم لندن سے جو بیان آئے ہیں، انہوں نے سندھ کے قوم پرستوں سے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ ایک معصوم لڑکی اپنے انصاف کے لیے تڑپتی رہی، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں نکلا۔ انصاف وہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہوا نظر آئے، انصاف وہ نہیں ہوتا کہ جس طرح دادو کی عدالت نے ان کو سب کو باعزت بری کر دیا، جس طرح تمام کے تمام ملزمان باعزت بری ہو گئے، اور اس کے بعد کس طرح انہوں نے جشن منایا، کس طرح انہوں نے خوشیاں منائی، کس طرح انہوں نے اسلحے کی نمائش کی، کس طرح انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، کس طرح انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ طاقت جو ہے ہمیشہ انصاف میں نہیں ہوتی، بلکہ طاقت مرتبے اور اقتدار میں ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ اسلحے اور دبدبے میں ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ قانون اور انصاف کو روندنے میں ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج اب جو لوگ اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے عدالتوں کے بڑے پھرتیلے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان پر کنٹیمپٹ لگے گا، کوئی عدالت کے فیصلے پر کس طرح گفتگو کر سکتا ہے۔ جب عدالت کا فیصلہ آ گیا تو پھر ہر کوئی اس پر تبصرہ کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، اب وہ عوامی ملکیت ہو چکا ہے۔ اور اس پر الطاف حسین صاحب کی طرف سے، ان کی رابطہ کمیٹی، ان کی جماعت کی طرف سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو رباب چاڈیو کو فی الفور انصاف مہیا کیا جائے اور ان کے کیس کو ری ٹرائل کیا جائے، ان کے کیس میں جو نیوٹرل جج لگائے جائیں اور ایسا فیصلہ ہو کہ جو ہوتا ہوا انصاف نظر آئے، ایسے جج لگائے جائیں کہ جس سے تمام لوگ مطمئن ہوں۔ یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث تھے، وہ سارے کے سارے حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، اور انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ ثابت کیا، اپنے دبدبے، اپنے پیسے اور اپنے مرتبے کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو یہ سارا کے سارا اندازہ رمضان المبارک کے مہینہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ جو لوگ قانونی اور عدالتی معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو لوگ سیاسی معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اندازہ پہلے سے ہی تھا،
اور یہ ساری کی ساری صورتحال نظر آ رہی تھی، کیونکہ باڈی لینگویج سے کافی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ عدالتیں وہاں شفٹ ہو گئی، عدالتیں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا، جس طرح مراد مل رہی تھی، جس طرح سہولیات مل رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ انصاف نہیں ہوگا اس طرح جس طرح میں رباب چاہتی ہیں، جس طرح کے سندھ کی دھرتی کے لوگ چاہتے ہیں. اس طرح انصاف نہیں ہوگا. جس طرح پاکستان کے لوگ سوچ رہے ہیں اس طرح انصاف نہیں ہوگا، بلکہ انصاف شاید اس طرح ہوگا جس طرح کے ملزمان سوچ رہے ہیں، جس طرح کے حکومت سوچ رہی ہے، جس طرح کے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جن پر یہ الزامات تھے، اس طرح انصاف ہوگا. اور وہی خدشہ صحیح ثابت ہوا کہ انصاف تو بظاہر ہوا، کاغذ کے پنوں میں انصاف تو لکھا گیا، فیصلہ بھی لکھا گیا، عدالتی ٹرائل بھی ہوا، لیکن نہ تو پولیس کی طرف سے کوئی مناسب انویسٹیگیشن کی گئی، نہ تو صحیح ثبوت پیش کیے گئے. پولیس کی طرف سے میکسیمم کوشش کی گئی کہ کیس کو خراب کیا جائے، کیس کو زیادہ سے زیادہ الجھایا جائے اور ایسا رکھا جائے کہ عدالت سے باعزت بری آسانی کے ساتھ ہو سکے. اس پر سب نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، کسی نے کسر نہیں چھوڑی، کسی نے کسر نہیں چھوڑی، اور سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے گئے. آخر میں رباب چانڈیو اکیلی رہ گئی، جن کے سر پر اب الطاف حسین ہاتھ رکھنے جا رہے ہیں، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو اپنی بیٹی تسلیم کرتے ہیں، سندھ کی بیٹی تسلیم کرتے ہیں. اور باقی سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کو وہ یہ غیرت دلانا چاہتے ہیں کہ رباب بھی اسی طرح بیٹی ہے سندھ کی، جس طرح کے بے نظیر بھٹو بیٹی تھی، جس طرح کے آصفہ بھٹو بیٹی ہیں سندھ کی، جس طرح کے فاطمہ بھٹو ہیں. اسی طرح رباب بھی سندھ کی بیٹی ہے، اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اس کی بھی داد رسی ہونی چاہیے، اور اس کی بھی جو پریشانی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایک لڑکی جس کا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے دادا یعنی کہ پوری نسل آپ نے ختم کر دی، اس کے والد، اس کے چاچا. اگر دادا جاتے ہیں تو والد سنبھال لیتا ہے، والد جاتے ہیں تو دادا پال لیتا ہے، اگر دونوں چلے جاتے ہیں تو چاچا عام طور پہ سنبھال لیتا ہے بھائی کے بچوں کو. لیکن یہاں تو کچھ نہیں بچا. یہاں تو خواتین، جہاں سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ پردے کا کتنا رواج ہے، کتنا تقدس ہے. نیاڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ نیاڑی ست قرآن یعنی کہ نیاڑی جو ہے لڑکیوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ان کو جو عزت اور توقیر دی جاتی ہے سندھ میں، وہ 7 قرآن مجید کے برابر ان کو جو حرمت کو، ان کے مرتبے کو عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ کی جاتی ہے. اس حد تک کوئی آواز نہیں سنتا غیر محرم، نامحرم کوئی غیر مرد کے پاس کسی لڑکی کی، کسی بچی کی، کسی خاتون کی آواز تک نہیں جاتی. وہ اس کے پیروں تک کی طرف نہیں دیکھتا، نیچے زمین پر دیکھ کر. جو لوگ پردہ نہیں کرتے وہ بھی زمین کی طرف دیکھ کر بات کرتے ہیں. احترام کی نیت سے وہاں ایک جوان لڑکی اپنے انصاف کے لیے، اپنے باپ کے قتل کے انصاف کے لیے، اپنے چاچا، اپنے دادا کے انصاف کے لیے ننگے پاؤں عدالتوں کے چکر لگاتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، پکارتی رہی. مگر افسوس کہ اس کی نہ تو کوئی آواز سننے والا تھا، نہ چیخوں کی آواز کسی کے کانوں تک جا رہی تھی، نہ تو اس کا پکارنا کسی کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا، نہ تو اس کی باتوں سے کسی کو اثر ہو رہا تھا، نہ تو اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں کسی کو دلچسپی تھی. شاید سب لوگوں کی دلچسپیاں، ترجیحات اور باقی معاملات کسی اور کے ساتھ جڑے تھے. شاید وہ کوئی وعدہ کر چکے تھے، کہ شاید وہ کچھ دے چکے تھے، شاید وہ کچھ لے چکے تھے. آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا. مجھے فی الحال دیں اجازت. اللہ حافظ.